جی مہاری صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں روزے کی اہمیت پر. روزے کے ہمیں فضائل بتائیں ہماری یعنی کہ دوستوں کو، ہماری آڈینس کو، ہمارے تمام جو ہمارے دوست ہیں ان کو ذرا روزے کے فضائل بتائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین. تو زین بھائی اور عثمان بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں، جو بھی ناظرین ہیں، سب کے لیے میں نے جو روزے کے متعلق ایک تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے. اس کی آیہ نمبر 183 ہے، اس کا پارہ نمبر 2 ہے، اور اس کا رکوع نمبر 7 ہے. رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو. ایک تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے مخاطب کرنے کا یا اپنے بندوں کو جب اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے تو اس کا انداز جو ہے نا دو قسم کا ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے بارے میں صوفیاء حضرات، بزرگان دین، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جب عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات فرمانا چاہتا ہے نا، یعنی کافر بھی ہیں اس میں سارے شامل ہیں، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کے پکارتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنے نبی کے غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت یہ پیارا جملہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے غلاموں. اسی وجہ سے جب درود کی بات آتی ہے نا، درود کا جب حکم فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. کوئی بھی اہمیت والی بات اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہ خطاب ہے بڑا پیارا. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اچھا، پھر آگے اللہ رب العزت نے خود اس کا فائدہ بیان فرمایا کہ کیوں فرض کیے گئے. پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہیں، تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں اس میں جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے. وہ کورس کرتا ہے کیا جناب؟ کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کہتے ہیں ایم بی بی ایس کلاس اٹینڈ کرنی پڑے گی. تو جب وہ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کامیاب ڈاکٹر بنے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی پروفیسر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جناب ایم اے اور ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، ایم فل، پتہ کیا کرنا پڑتا ہے. یہ ڈگریاں جو ہیں اس کو لینے کے بعد وہ پروفیسر بنتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سوچے نا کہ یہ متقی بننا، پرہیزگار بننا، اس کے لیے بھی کوئی ڈگری ہے، اس کے لیے بھی کورس کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا اس کے لیے کورس کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ، اللہ اکبر. روزہ جو ہے یہ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے ایک کورس ہے. اس کی مزید اس کی تائید کے لیے ہم ایک حدیث مبارکہ عائد کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کتاب النکاح کی پہلی حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. ومن لم یستطع فلیصم. فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتا شادی کی وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور دوسرا اس میں فائدہ یہ بیان فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا. فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحت پاؤ گے. روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، اس سے عام آدمی تو سمجھتا ہے نا کہ شاید روزہ رکھنا جو ہے اس میں کوئی پریشانی ہے. حالانکہ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہو کہ وہ رب جس کی اپنے بندے سے محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، تو وہ کیوں کھانے سے روک رہا ہے، پینے سے کیوں روک رہا ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو روک رہا ہے. بالکل، کیوں فرض کر دیا؟ ہاں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کی مزید تائید میں ایک اور حدیث مبارکہ، بلکہ ایک واقعہ ہے
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک حکیم ہے، ایک طبیب ہے، بڑا ماہر ہے، لیکن وہ ہے عیسائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن پاک پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پاک بڑی جامع کتاب ہے، ہم تو اس کو جامع نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتا ہے جناب علم جو ہے نا، علم دو ہے، ایک ہے علم الادیان، ایک ہے علم الابدان، یعنی ایک دین کا علم ہے، ایک بدن کا علم ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر دین کا علم تو موجود ہے لیکن بدن کا علم تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم تو اسے ناقص سمجھتے ہیں، اس کو جامع نہیں سمجھتے۔ تو اس کے جواب میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو یہ میرے نانا جان پہ اترنے والی پورے قرآن کی بات کرتا ہے، میں پورا قرآن تو ایک طرف ہے نا، ایک سورت ایک طرف ہے، ایک رکوع ایک طرف ہے، ایک ایت جو ہے اس کا مقام اپنی جگہ، میں تجھے ایک ایت کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ اور وہ آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 پڑھی، فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اب فضول خرچی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک نہیں ہے تو نہ کھاؤ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانے بیٹھ گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ جناب پیٹ بھر کے کھا لیں اور کہیں جناب یہاں تک آ گیا، اتنا نہیں بلکہ تھوڑا کھائیں، گنجائش ہے باقی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیٹ جو ہے اسے بھرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ساری بیماریوں کا جڑ معدہ ہے، معدے سے ساری بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر معدہ اس طرح ٹھیک درست رہا تو سارا نظام ٹھیک ہے۔ وہ مان گیا، وہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں تو چلو یہ ثابت ہو گیا کہ علم الابدان موجود ہے، لیکن آپ کے نانا جان نے کون سی بات کی ہے طب کے حوالہ سے؟ اس کے جواب میں بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نانا جان کے فرمودات ہی بے شمار ہیں۔ مثلا میں تیرے سامنے ایک حضور کا فرمان مبارک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر ایک فرمان سنایا، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ما مالا ابن آدم بیان شر من بطنہ، فرمایا کہ کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کے برتن کو بھرنا پڑے۔ آدمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کرے، جتنا اس کو بھرو گے اتنی بیماریاں پیدا ہوں۔ تو اس طرح جب انہوں نے فرمایا امام زین العابدین نے، تو وہ حیرانی جو ہے، وہ جو عیسائی تھا، طبیب تھا، ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہی بات ہے، واقعی وہ کہتے ہیں ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالی نوسا شیئا۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ کی اس بات سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جعلی نوس کے لیے کوئی بات چھوڑی نہیں، اتنی پیاری بات کی، ان کو متاثر ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے واقعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس سے اگلی بات مزید اس میں ایک چھوٹی سی بات ہم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے تھے نا جی، وہ آپ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی صحابی جو ہے وہ اگر پھلوں والا اس کا اگر بھاگ ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، سامنے بیٹھ جاتا ہے، حضور آپ کھائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کھائیں اور ہم آپ کو کھاتے دیکھیں۔ حضور کھا رہے ہوتے اور وہ خوش ہوتا۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدت۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک طبیب بھیجا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طبیب بھیجا، ماہر بھیجا کہ تو نے جا کے کرنا کیا ہے، میرے نبی کے جو غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ اگر بیمار ہو جائیں تو نے ان کا مفت علاج کر۔ اللہ، اب وہ علاج کرنے کے لیے آیا ہوا، وہ جناب ایک دن رہا، 2 دن رہا، 1 ہفتہ رہا، 2 ہفتہ، پتہ کتنے دن رہا، تو کوئی بیماری نہیں ہو رہا۔ اب وہ بڑا حیران ہے، جو حکیم ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے اسے کیا انتظار ہوتی ہے، پیشنٹ کا انتظار میں، تو پیشنٹ آئے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کوئی بیمار ہو، لیکن وہ بیماری کوئی نہیں ہو رہا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا۔ اب وہ جب دیکھا کوئی بیمار نہیں ہو رہا تو حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتا ہے، حضور مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیریت تو ہے؟ حضور میں تو علاج کرنے کے لیے آیا تھا، یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہو رہا، تو پھر میرا یہاں رہنے کا فائدہ تو نہیں ہے، پھر مجھے آپ اجازت عنایت فرمائیں۔ تو پھر اس نے اس کی بات کو، حضور نے اس کو جو بات سمجھائی، فرمایا کہ پھر اس نے بلکہ پوچھا، اس کے ذہن میں جو ٹینشن تھی کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتی، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیمار اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ان کا ایک روٹین ہے، کھانے کا ایک روٹین ہے۔ وہ روٹین کیا ہے؟
وہ ان کی عادت یہ ہے، ان کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ کھانا کھانا ہی اس وقت ہے جب اچھی طرح بھوک لگے، جب بالکل اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک لگ گئی ہے تو اس وقت آپ کھائیں۔ اور دوسرا ان کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کھاتے ہی جائیں اور پیٹ جو ہے بھر کے کھائیں، بلکہ بھوک ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ کھانا چھوڑیں۔ تو یہ صحابہ کرام یہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو یہاں ایک بات میں یہ بھی کر دوں کہ آج کل جو ہمارے لوگ روزے رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، تو جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو وہ پھر اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پھر کوئی معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہاں جی یہ بھی ہے کہ جو افطاری کرنے لگے ہیں وہ اتنا بھی نہ کھا لیں، کھانے میں میانہ روی اختیار کریں تاکہ آپ آہستہ آہستہ کھائیں، چبا کے کھائیں اور کم کھائیں، ہاں جی تاکہ آپ کا جو معدہ وہ بھی ٹھیک رہ سکے اور آپ اس سنت مبارکہ پر اچھے طریقے سے عمل بھی کر سکیں۔ بالکل بالکل یہی حکمت ہے روزے کی، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، مجھے زین کو اور آپ کے دوست زین کو، آپ کے میزبان زین کو اور مہاری صاحب کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ مہاری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو رمضان پاک کے فضائل سمجھائے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے حدیث کو لے کر، قرآن پاک کو لے کر بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ پلیز آپ ان سب ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، پلیز اس پہ عمل بھی کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت ہمیں